السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔ ایک بات کو ہم بڑا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اس کی کمی جو ہے، اس کی عدم دستیابی جو ہے، وہ گویا کہ ہماری ناکامی کا اور ہماری انڈیزائریبل لائف کا سبب بنتی ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل چیزوں کے اندر شامل ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی آخر اگر ایک بندے کے اندر جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے، یہ دستیاب نہ ہو، تو اس کی وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں، اور جو بھی اس کی وجوہات ہیں اگر ہمارے علم کے اندر آ جائیں تو پھر ہم ان کا سد باب کر کے جو سیلف کانفیڈنس کے، جو خود اعتمادی کے راستے کی جو بڑی رکاوٹ ہے، ہم اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اور ایز سون ایز یہ دور ہو جائے گی تو پھر ہمارے لیے سیلف کانفیڈنس جو ہے اس کا حصول بالکل آسان، بالکل ممکن ہو جائے گا، اور پھر اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، ہم ان سے مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج ہمارا جو موضوع بحث ہے، آج جس ٹاپک پہ آج ہم نے بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے تو اس کی کون سی وجوہات ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک اچھے آرٹیکل کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایکسپرٹ کی اوپینین ہے، اور اس اچھے بہترین آرٹیکل اس آج کے جو سبجیکٹ پہ ہے، اس کا کیپشن ہے، اس کا عنوان ہے پیپل ہو لیک کانفیڈنس یوزولی ہیو دیز 11 لمیٹنگ بلیفس۔ یہ جو 11 لمیٹنگ بلیفس جو ہیں، یہ ہماری کانفیڈنس کو جو ہے وہ سبوتاج کر دیتے ہیں، وہ اس کو بالکل پیدا نہیں ہونے دیتے، اور ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ وہ جو 11 وجوہات ہیں، ہم ان کو آئیڈنٹیفائی کر کے ان کا کلا کم کر دیں، ان کا ہم سد باب کر دیں۔ تو ان کو جب ہم ٹیکل کر لیں گے، جو کہ عین ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، صرف دو چیزیں درکار ہیں، اول ان کا علم ہونا، اور دوسرا ایک مصمم ارادہ ہونا کہ مجھے ان سے جان چھڑانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 11 وجوہات ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو لمیٹنگ بیلیف ہے وہ یہ ہے، آئی کانٹ ڈو دیٹ، میں یہ نہیں کر سکوں گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر واقعی میں نہیں کر سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، جب ایک انسان یہ بات بار بار اپنے آپ سے کہتا ہو، کئی بار کہتا ہو، تو اس کا جو لازم نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس ایک بات کو کہ آئی کانٹ ڈو دیٹ، میں نہیں کر سکتا، وہ اس کو کمانڈ کے طور پہ لے لیتا ہے، اور جب وہ اس کو کمانڈ کے طور پہ لے لیتا ہے تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے اوپر آٹومیٹیکلی وہ بات نافذ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی آئی کانٹ ڈو دیٹ، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں اتنی کیپیبلٹی کا مالک، اتنی صلاحیتوں کا مالک میں نہیں ہوں کہ میں یہ کر سکوں۔ اب آپ یقین جانیے گا کہ یہ ایک کمانڈ جیسے ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں، تو گویا اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو ہم نے ایک کمانڈ دے دی کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور اس پھر لازم نتیجہ وہی نکلنا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ دوسری وجہ کہ جو ہمارے سیلف کانفیڈنس کے کو سبوتاج کر دیتی ہے وہ ہے آئی ڈونٹ بلونگ۔ آئی ڈونٹ بلونگ مطلب ہے میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، مجھے کوئی سپورٹ نہیں، میرا کوئی کہہ لیں کہ پرسان حال نہیں، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، میں کسی کو بلونگ نہیں کرتا، مجھ سے کسی کا کوئی تعلق نہیں، میری بیک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کا کیا سد باب ہو سکتا ہے؟ اس کا سد باب یہ ہے،
آئی بلونگ ٹو مائی سیلف فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے بھائی میں اپنا خود اپنا جو ہوں اپنے آپ کو بلونگ کرتا ہوں، میں ہوں اپنے آپ کے سپورٹ پہ. سب سے پہلی بات جو ہم نے کہنی ہے وہ یہ ہے، آئی ول فائنڈ اے ٹرائب ویئر آئی ایم valued in the same way I value myself. یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پہلی بات بھی کہ بھئی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بلانگ کرتا ہوں، اور دوسری بات میں ایک ایسا قبیلہ، ایک ایسا گروپ میں اس کو فائنڈ کر لوں گا، اسے ڈھونڈ نکالوں گا کہ جو مجھے اسی طرح ویلیو دیتے ہیں کہ جیسے میں اپنے آپ کو ویلیو دیتا ہوں. یہ اس کا سد باب ہے، آئی ڈونٹ بلونگ، کہ بھائی میری بیک پہ کچھ نہیں ہے. آگے تیسری بات، دا سسٹم از رگڈ. یہ تیسری بات ہے جو ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہونے دیتی. بھائی وہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، جس معاشرے کے اندر، جس ملک کے اندر میں رہتا ہوں، یہاں پہ انصاف نہیں ہے، یہاں پہ برابری نہیں ہے، یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہاں پہ جو کہہ لیں کہ یہ بددیانتی پہ مبنی ہے. اس بات کو بار بار کہنا، پھر یہ بات ہمیں کمپیٹنٹ نہیں بننے دیتی. اس کا سد باب یہ ہے، اس کا ہم نے اس بات پہ بیلیف کرنا ہے، یقین کرنا ہے، دا سسٹم از ناٹ ان مائی کنٹرول اینڈ آئی نیڈ ٹو اسٹاپ یوزنگ اٹ ایز این ایکسکیوز. کہ بھائی واقعی سسٹم تو میری کنٹرول کے اندر نہیں ہے، لیکن میں اس کو بہانہ نہیں بنانے جا رہا. اس کا سد باب یہ ہے. آگے چوتھی بات، دا ورلڈ از اگینسٹ می. دنیا میری مخالف، زمانہ میرا مخالف، معاشرہ میرا مخالف. یہ وہ بات ہے، اس کو ہم نے کیسے رد کرنا ہے. ریزسٹنس اینڈ پرابلمز آف آل، اس کا ہم نے یہ توڑ نکالنا ہے کہ دیکھیے مزاحمت جو ہے اور مسائل جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں، ان کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال مزاحمت سب کو اس کا سامنا رہتا ہے، اور مسائل سب کے لیے ہیں. آگے پانچویں بات کہ جو کہہ لیں کہ ہمارے سیلف کانفیڈنس کی دشمن ہے، نو باڈی انڈرسٹینڈز می. مجھے کوئی نہیں سمجھ پایا، مجھے کوئی نہیں سمجھتا. یہ وکٹم مینٹیلٹی ہے، مظلوم بننے کی کوشش ہے، بالکل غلط ہے. اور اس کا ہم نے سد باب یہ کہنا ہے، سینٹ فرانسس سیڈ، سیک ناٹ سو مچ ٹو بی انڈرسٹوڈ ایز ٹو انڈرسٹینڈ. یہاں پہ ہم نے یہ کہنا ہے، دیکھیے مجھے اس بات پہ اصرار نہیں کرنا کہ مجھے سمجھا جائے، بلکہ میں اس بات پہ محنت کروں گا، میں اس بات پہ ساری توانائی مرکوز کروں گی کہ مجھے لوگوں کو سمجھنا ہے. اب ہم نے یہاں پہ ٹرن دا ٹیبل اوور، یہاں پہ ہم نے بازی پلٹ دی، اور اس طریقے سے ہمارا معاملہ بہت شاندار طریقے سے آگے بڑھے گا. نمبر 6، آئی ایم ناٹ گڈ انف. I'm not good enough. پھر اس کا سد باب یہ ہے، دیکھیے فلاس اور کمی کوتاہی سب کے اندر ہوتی ہے، لیکن میری سٹرینگثs بھی تو ہیں، میری خوبیاں بھی تو ہیں. ہر ایک انسان کی طرح میرے اندر کچھ کمی ہے، کچھ ویکنس ہے اور کچھ اسٹرینگتھ ہے، ہر ایک انسان کی طرح. سو آئی ایم گڈ انف، آئی ایم گڈ انف، آئی ایم گڈ انف. میں ایک بہترین انسان ہوں. آگے ساتویں بات، ادر پیپل آر بیٹر دین می. ادر پیپل، لوگ مجھ سے بہتر ہیں. اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، دا بگیسٹ پرابلم ود اٹ از دیٹ اٹ بیکم سیلف فلفلنگ. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پروفیسی، ایک ایسی پیش گوئی، ایک ایسی اسسمنٹ بن جاتی ہے کہ جب ہم اس پہ بیلیو کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اس پہ یقین کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک سیلف فلفلنگ بن جاتی ہے، پھر اس چیز ٹرو ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے پھر یہ سچ ثابت ہو جاتی ہے، پھر یہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لیا تھا، لہٰذا ہم نے کبھی نہیں کہنا دا ادر پیپل آر بیٹر دین می. ہاں ایک بات ہے، بعض اعتبار سے ایک بندہ مجھ سے بہتر ہے، بعض دوسرے اعتبار سے میں ان سے بہتر ہوں، اور یہ ایک فطری طریقہ عمل ہے، طریقہ کار ہے. آگے دیکھیے، I don't have the resources I need
میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جن کی مجھے ضرورت ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا سد باب یہ ہے، دیکھیے کہ اہم ترین وسائل یہ ہیں کہ مجھے اللہ نے ٹائم دیا، میرے پاس بھی 24 گھنٹوں کا دن ہے، میرے پاس بھی 7 دنوں کا ہفتہ ہے، اور میرے پاس بھی 365 دن کا سال ہے تمام تر لوگوں کی طرح، اور یہ سب سے بڑا ریسورس ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اور زندگی اور وہ سالوں پہ اور مہینوں پہ اور ہفتوں پہ اور دنوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے زندگی دی، مجھے بھی اللہ نے جسمانی توانائی دی، اور مجھے بھی کہہ لیں یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے بھی اہم ترین وسائل جو ہیں وہ اللہ نے مجھے بھی دیے۔ اور آگے آخری 9 نمبر پہ بات یہ ہے، آئی کین ناٹ ریکور فرام مائی پاسٹ ٹراما، جو ماضی کے اندر میرے ساتھ جو مسائل پیدا ہوئے، گویا کہ میرے ساتھ جو پیدا ہونے والے مسائل تھے وہ اس سے میں ریکور نہیں کر پایا۔ بات یہ ہے، انسٹیڈ ٹیک فل ریسپانسبلٹی فار my life and this is I need to take and moving forward, instead take full responsibility for my life and moving forward، مجھے اپنی زندگی کی پوری ذمہ داری قبول کرنی ہے اور آگے بڑھنے کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہے۔ اور پھر آگے 11ویں اور آخری بات، 10ویں بات، I will never find love، میں کبھی بھی محبت حاصل نہیں کر پاؤں گا، نہیں، اس طرح کی غلط بات ہے۔ یونیکلی گرانٹیڈ اربارڈ، دنیا کا کوئی انسان نہ تو اسے رکاوٹیں ہیں کوئی الگ تھلگ کی قسم کی، اور نہ ہی الگ تھلگ قسم کی ایڈوانٹیجز ہیں، تو آئی ایم لائک ایوری ون ایلس، بعض مجھے ایڈوانٹیجز ہیں اور بعض نہیں ہیں۔ 11ویں اور آخری بات، لائف ہیو نو ریئل پوائنٹ، زندگی کا کوئی حقیقی نقطہ نہیں ہے، یہ بھی بہت غلط پوائنٹ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے، لائف ہیز اے پرپز، زندگی کا ایک مقصد ہے، اینڈ سو ڈو آئی، لائف ہیز اے پرپز اینڈ سو ڈو آئی، زندگی کا ایک مقصد ہے اور میرا بھی ایک مقصد ہے۔ آئی موو کلوزر ٹو فائنڈنگ اٹ، زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، میرا بھی اللہ نے ایک مقصد دیا ہے اور میں اس کو پانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ تھینک یو۔